امت محمدیہ میں صحابہ، تابعین، طب تابعین اور آج تک بھی آپ دیکھو جو لوگ بھی حج کے لیے جاتے ہیں انہیں حج سے متعلق سکھایا جاتا ہے۔ شہر بنگلور کو لے لیجئے، ایک سے دو تین مسجدوں میں مطلب حلقات لگے، پورے ملک بھر کے اگر ہم بات کرتے ہیں ہر جگہ پر، بلکہ حج کے جو قافلے ہوتے ہیں اس میں ایک معلم الحجاج کے نام سے لے کر کے جاتے ہیں تاکہ لوگوں کو حج سکھائیں، کیونکہ اتنا دقیق علم ہے اور ایک ضرورت ہے اس کی۔ تو آج کی اس نشست میں جس موضوع سے متعلق میں بات کرنے جا رہا ہوں وہ یہ کہ امت محمدیہ میں جتنے بھی معلم الحجاج رہے ہیں، سب سے پہلے معلم الحجاج کون ہیں، ان سے متعلق میں گفتگو کر رہا ہوں انشاءاللہ تعالی۔ گویا کہ یہ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی سیرت کا ایک باب ہے، ایک سنہرا باب ہے۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کی شخصیت کو اس پہلو سے بھی اجاگر کرنے کی ضرورت ہے کہ آپ امت محمدیہ کے پہلے معلم الحجاج ہیں، اور یہ شرف آپ اکیلے کو نصیب ہے۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی حین حیات آپ نے صحابہ کی ایک بڑی تعداد، ان کے آپ قائد، ان کے رہبر، ان کے سربراہ، ان کے معلم الحجاج کے حیثیت سے آپ گئے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ آپ ذرا غور کیجئے کہ یہ کوئی سیدھا سادہ واقعہ نہیں، مطلب اس کو آپ ہلکے میں مت لیں۔ آپ علیہ السلام نے جو حجۃ الوداع کیا، جو حجۃ الوداع رہا نا، جو آپ نے حج کیا، وہ تو 10 ہجری کو، 9 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ابو بکر صدیق کو روانہ کیا تھا نا۔ 300 صحابہ آپ کے ماتحت تھے۔ ایک چھوٹا سا واقعہ نہیں، سیدھا سادہ واقعہ نہیں، معمولی بات نہیں۔ علم مناسک الحج اتنا دقیق اور اتنا وسیع علم، اور آپ علیہ السلام اپنی حین حیات صحابہ کی ایک بڑی جماعت کا قائد بنا کر کے ابو بکر صدیق کو بھیجے۔ اس سے اندازہ لگا سکتے ہیں ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کا علم کتنا مطلب یعنی قوی تھا، کتنا مضبوط تھا، اور کتنا اتقان تھا آپ کو، اور کتنا بھروسہ تھا اللہ کے رسول کو آپ پر کہ اس عظیم قافلے کا سردار رئیس آپ کو بنایا اللہ کے رسول نے صلی اللہ علیہ وسلم، ابو بکر صدیق کو رضی اللہ عنہ۔ اس لیے کہ یہ جو علم و مناسک الحج ہے نا، یہ یعنی سبحان اللہ بہت وسیع علم، بہت وسیع، بہت دقیق علم۔ اس میں صرف اتنی بات نہیں آتی ہے کہ آدمی کو بہت پیسہ خرچ کرنا ہے، بیوی بچوں کی قربانی دینی، یا اہل خانہ سب مل کے جا رہے ہیں تو اپنے خاندان اور محلے کے لوگوں کی قربانی ہے، اپنے وطن کی قربانی ہے۔ صرف اتنا ہی نہیں، ان سب قربانیوں سے بڑھ کر کے کئی صلاحیتوں کی ضرورت پڑتی ہے۔ اس میں علم کی ضرورت ہے، اس میں حلم اور عنات کی ضرورت ہے، اور یہ جو علم و مناسک الحج ہے یا مناسک الحج کی ادائیگی ہے، اس کے لیے احرام سے لے کر احرام کا جو لباس ہے اس سے متعلق معلومات، اس سے متعلق محظورات، میقات مکانی زمانی، حدود حرم، پھر اس سے متعلقات امور، جو حج کرنے کے لیے جا رہے ہیں، حج تمتع فی الحال جو لوگ کرتے ہیں، یا جس طرح کا بھی جو حج کرتا ہے کوئی بھی مسلمان دنیا بھر کا، اس سے متعلق معلومات۔ اسی طرح سے طواف قدوم یا جو ہے طواف کی جو دیگر انواع ہیں اس سے متعلق معلومات، قربانی سے متعلق معلومات، جو منا اور مزدلفہ اور عرفات کا جو وقوف ہے، وہاں کا جو قیام ہے، اس سے متعلق معلومات، کہاں کون سا عمل کرنا چاہیے، کہاں کیا انجام دینا چاہیے، اگر کوئی علیل ہو جائے، عورتوں کے مخصوص مسائل، وظائف وغیرہ ہیں، ادعیہ ہیں، ان سب سے متعلق بہت ساری چیزیں جڑی ہیں جن کو ہم علم و مناسک الحج کہتے ہیں۔ یہ جاننا بے حد ضروری ہے۔ یہ اہمیت میں اس لیے بتا رہا ہوں، اس سے آپ اندازہ لگائیں کہ صدیق اکبر کا علم کتنا وسیع تھا، کتنا مضبوط تھا، اور علم و مناسک الحج کتنا دقیق علم ہے، کتنا وسیع علم ہے۔ آپ کو اندازہ لگانے کے لیے بس میں ایک بات کہتا ہوں، آپ صرف کتب ستہ، صحیح بخاری، صحیح مسلم، سنن ابی داؤد، سنن ترمذی، سنن ابن ماجہ، سنن نسائی اور سنن ابن ماجہ، کتب ستہ کو لے لیجیے آپ۔ حافظ ابن خزیمہ رحمہ اللہ کی صحیح لے لیجیے، صحیح ابن خزیمہ۔ امام بیہقی رحمہ اللہ کے سنن الکبریٰ لے لیجیے، اور امام ابو بکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے المصنف لے لیجیے۔ سبحان اللہ،
ان کی کتاب الحج کی طبیبات پڑھی ہے، مصنف عبدالرزاق وغیرہ کی، مصنف ابن ابی شیبہ کی، اس علم کی ہیبت طاری ہو جاتی ہے، سبحان اللہ، کہ کتنا قوی علم ہے، کتنا دقیق علم ہے یہ۔ اور پھر مرور زمانے کے ساتھ اگر ہم نوازل کو جوڑ دے جائیں تو یعنی یہ آسان بات نہیں۔ اس عظیم عبادت کی ادائیگی کے لیے صدیق اکبر کا انتخاب، اس سے آپ اندازہ لگائے کہ آپ کس مقام عالی پر فائز تھے، ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ۔ واضح ہو رہی بات آپ کو؟ اسی لیے حج سے متعلق کثرت حج کی اگر ہم بات کرتے ہیں، جو شخص خوب سے خوب حج کیا ہو، یا بالخصوص وہ مکے کا رہنے والا ہو، مکے کا عالم ہو، اہل علم ان کو ترجیح دیتے ہیں مناسک الحج پر گفتگو کرنے کے لیے۔ امام ابو بکر البیہقی رحمہ اللہ کی کتاب مناقب الشافعی 2 جلدوں میں ہے مطبوع، آپ بعد میں دیکھ لیجئے۔ اس میں امام شافعی رحمہ اللہ کا ایک قول نقل کیا ہے اپنی سند سے، کہ امام شافعی رحمہ اللہ کہتے ہیں ان اردت الصلاۃ ففی اہل المدینہ، نماز سے متعلق احکامات معلوم کرنا ہو تو اہل مدینہ کے علماء سے، وَإِنْ أَرَدْتَ الْمَنَاسِكَ فَعَلَيْكَ بِأَهْلِ مکہ، علم المناسک ہو اہل مکہ کی طرف رجوع کریں، ان سے پوچھیں، وہ آپ کو زیادہ بہتر انداز میں بتا پائیں گے آپ کو۔ وَإِنْ أَرَدْتَ الْمَلَاحِمَ فَعَلَيْكَ بِأَهْلِ الشَّامِ۔ تو یہ ایک موقف رہا ہے اہل علم کا، ایک نظریہ رہا ہے اہل علم کے مابین، ایک عظمت رہی ہے اہل مکہ کی علم و مناسک الحج کو لے کر کے، کیونکہ وہ وہاں رہتے ہیں، ان کو معلوم ہے کہ کون سا عمل کس دن انجام دینا چاہیے، کہاں انجام دینا چاہیے اور کس طرح سے انجام دینا چاہیے، اس کے عادی ہیں۔ حلیۃ الاولیاء جو کتاب ہے نا ہمارے پاس، جو نیا نسخہ آیا ہے، آپ دیکھیں اس میں امام سلیمان ابن مہران العامش رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ ثابت ابن ابی حبیب رحمہ اللہ، ثابت نے حبیب ابن ابی ثابت رحمہ اللہ تابعین میں سے ہیں، امام حسن بن ابی الحسن البصری رحمہ اللہ کے طبقات میں سے طبقے کے ہیں، 119 ہجری سن وفات ہے ان کا، بڑے جید عالم دین، کوفہ کی عظیم المرتبہ شخصیت۔ حبیب ابن ابی ثابت رحمہ اللہ وہ کہتے ہیں کہ اہل الحجاز و اہل مکہ اعلم الناس بالمناسک۔ اندازہ لگا رہے ہیں آپ، علم و مناسک الحج پر گفتگو کون کرے گا، علماء کے مابین کون لوگ تھے، ذرا اندازہ لگائیے آپ۔ یہ سب باتیں میں اس لیے بتا رہا ہوں کہ اندازہ لگائیے کہ صدیق اکبر کس درجے کی شخصیت تھی، حتیٰ کہ اہل مکہ کے صرف رجال نہیں بلکہ وہاں کے جو اطفال ہیں نا، ان کو بھی بہت ساری باتیں معلوم رہتی ہیں جو باہر سے آنے والے لوگوں کو نہیں معلوم رہتی ہیں حج سے متعلق۔ 8ویں صدی ہجری کی ایک شخصیت ہیں جو ابن رشید کے نام سے معروف ہیں، ابن رشید الفہری، ان کی کنیت ابو عبداللہ تھی، لقب محب الدین تھا، محمد ابن عمر ابن محمد ابن رشید الفہری البستی، 721 ہجری سن وفات ہے ان کا، کئی کتابوں کے مصنف ہیں وہ، صحیح بخاری پر بھی انہوں نے کافی کام کیا۔ تو ان کی ایک کتاب ہے، اس کا نام ہے ملء العیبہ بما جمع بطول الغیبہ فی الجہۃ الوجیہہ الی الحرمین مکہ و طیبہ۔ وہ گویا کہ ان کا حج کا سفرنامہ ہے وہ، اسی لیے رحلۃ ابن رشید سے بھی وہ معروف ہے، مطبوع ہے وہ رسالہ، اہل علم نے اس کی تعریف کی ہے اس رسالے کی، میرے پاس تو نہیں ہے، میں نے شاملہ سے پڑھا ہے۔ اس میں وہ کہتے ہیں کہ جب وہ حج کے لیے گئے اور مکہ پہنچے تو کہتے ہیں کہ فَتَلَقَّانَا أَهْلُ مَكَّةَ وَأَطْفَالُهَا، اہل مکہ بھی ہم سے ملے اور وہاں کے ان کے جو اطفال تھے، بچے تھے، وہ بھی ہم سے ملے، اور وہ کہتے ہیں لِيُعَلِّمُوهُمْ الْمَنَاسِكَ وَيَهْدُوهُمْ الْمَسَالِكَ۔ جو مکے کے جو بچے ہیں نا، اطفال، کہتے ہیں کہ وہ لوگوں کو حج سے متعلق بھی بتایا کرتے تھے، اور وہ یہ کہ دین اور دنیا ہر دو کی رہبری کرتے تھے، راستے بھی بتاتے، جگہیں بھی بتاتے اور حج کرنے کا طریقہ بھی بتاتے۔ کہتے ہیں کہ وَقَدْ دَرَبَ صِبْيَانُهُمْ عَلَى ذَلِكَ، مکے کے بچے جو ہے مطلب ان کو اس کی تدریب تھی، ان کو تدریب کی مطلب تربیت یافتہ تھی، وہ ان کی تدریب ہوئی ہے، ان کو بتایا کہ ڈھلے ہوئے ہیں اس میں۔ وہ کہتے ہیں کہ وَيَحْفَظُونَ الْأَدْعِيَةَ وَالْأَذْكَارَ مَا يُحْسِنُ هُنَالِكَ، کون سی دعائیں کہاں پڑھنی ہے، کیا پڑھنی ہے، سب یاد ہے ان کو، بچوں کو معلوم ہے۔ یعنی ایک شخص نے خوب حج کیا ہو، بالخصوص وہ مکے کا ہو، تو اس کو زیادہ اتقان رہتا ہے۔ اور ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ 13 سال مکے میں تھے اور جو ہے تقریباً 10 سال مدینے میں تھے،
9 ہجری کو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حج تو پہلے ہی فرض ہو گیا تھا، اور آپ اپنا حج کرنے سے پہلے صحابہ کو بھیج رہے ہیں اور ابوبکر صدیق کو اس کا ذمہ دار بنا کے بھیج رہے ہیں، تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کو اس علم میں کتنا اتقان رہا ہوگا۔ یہ بتانے کے لیے ساری باتیں میں نے آپ کے سامنے رکھی ہیں۔ میں نے جب اس پر تحریر لکھا تو میری یہ جستجو تھی اور میری خواہش تھی کہ میں ایسے رجال کا انتخاب کروں جن کو جو امت کی نظر میں جو مطلب امت نے انہیں اس پہلو سے دیکھا کہ جو ہے وہ علم و مناسک الحج کے متخصص تھے۔ صحابہ سے میں نام جو ہے مطلب دیکھ رہا تھا، تلاش کر رہا تھا، پڑھ رہا تھا، کہیں بھی اس طرح کی معلومات مل رہے تھے تو احجا کر رہا تھا۔ اس دوران مجھے ایک عجیب و غریب بات جو ہے مطلب پڑھنے کو ملی۔ یہ دیکھ رہے ہیں آپ حافظ ابوبکر ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ کے المصنف، امام ابن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے کتاب الحج میں، جو میں نے کہا نا ابھی نام لیا نا اپنی اس کتاب کا، اس کتاب کی تبویبات پڑھیں گے آپ، جلد نمبر 7 سے شروع ہو رہے، جلد نمبر 7، جلد نمبر 8، جلد نمبر 9 کتاب الحج چل رہا ہے۔ تبویبات پر ایک نظر ڈالیے، صرف تراجم ابواب پڑھتے جائیے، آپ کو معلوم ہوگا کہ کیا کیا مسائل ہیں اس میں، کتنا اتقان کی ضرورت ہے، اللہ اکبر۔ تو حافظ ابوبکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ نے مستقل ایک باب قائم کیا اور کہا کہ من کان یذکر ان لہ علما بالمناسک، یعنی صحابہ میں کون کون ایسے تھے جو علم و مناسک الحج کے باب میں وہ شہرت رکھتے تھے، مشہور تھے، وہ بطور متخصص مانے جاتے تھے کہ علم و مناسک الحج میں تو وہ گفتگو کریں گے، اس میں وہ ہمارا فی الحال کا موضوع نہیں ہے، سمجھ رہے ہیں آپ اس بات کو، اس پر کبھی گفتگو کریں گے۔ میں نے تحریر لکھ رکھا ہوں الحمدللہ، وہ ایک مرتبہ نشر ہوئی تھی، اس کے بعد پھر سے وہ نشر نہیں ہو پائی، لیکن یہاں پر آپ نے عثمان بن عفان، عبداللہ بن عمر، عبداللہ بن عباس اور عطا بن ابی رباح رحمہم اللہ رضی اللہ عنہ اجمعین، ان سب کے نام آپ نے ذکر کیے ہیں۔ عطا بن ابی رباح تو تابعی ہیں۔ مستقل باب قائم کیا آپ نے، مجھے اتنی خوشی ہوئی کہ سبحان اللہ ہمارے اسلاف نے ہمیں کس پہلو نہیں چھوڑا، سبحان اللہ ہر پہلو کام کیا۔ اس پہلو بھی کتاب الحج میں مستقل باب قائم کیا کہ کتاب علم و مناسک الحج کے متخصصین کون کون ہیں۔ ترجمۃ الباب حافظ کوفہ ابوبکر بن ابی شیبہ رحمہ اللہ۔ یہ کتاب دیکھ رہے ہیں آپ، کتاب التراتیب الاداریہ، میں نے اس سے پہلے 2-3 مرتبہ اس کا تعارف کروا چکا ہوں، یہ 2 جلدوں میں ہی یہ جو کتاب ہے شیخ محمد عبدالحی القطانی کی، اس کتاب کو پڑھیں گے تو آپ مثلا مان لیجیے کہ اپنے کمرے میں بند ہیں آپ اور اس کتاب کو پڑھ رہے ہیں، آپ کو ایسا لگے گا کہ آپ مدینۃ الرسول میں ہیں، اور کس دور کا مدینۃ الرسول، اس دور کا مدینۃ الرسول، گویا کہ عہد نبوی کو آپ نے سامنے رکھ دیا ہے۔ ضعیف روایات بھی ہیں اس میں، لیکن بیشتر بات ایسے انوکھی باتیں، نادر باتیں ہیں اس میں جو عام طور پر پڑھنے کو نہیں ملتی ہیں۔ گویا کہ آپ مدینۃ الرسول میں ہیں، ہر چھوٹی موٹی چیز وہ مکمل طور پر اس طرح سے بیان کرتے ہیں، گویا کہ اس دور کا جو مدینہ تھا، وہاں کی جو تہذیب تھی، اس کا جو ثقافت تھا، ہر پہلو سے جو اس کو بیان کرتے ہیں ماشاء اللہ تعالیٰ۔ اس میں بھی آپ نے کون صحابہ میں سے کس فن میں جو ہے مطلب وہ خصوصی طور پر شہرت رکھتے تھے، اس کو بیان کرتے ہوئے آپ نے دیکھو مستقل ایک باب یہاں پر بھی قائم کیا، ذکر من کان اعلم الناس بالمناسک من الصحابہ۔ اس میں آپ نے صرف عبداللہ بن عمر کا نام ذکر کیا رضی اللہ عنہما۔ خیر اس میں تفصیل کی ضرورت ہے، یہ ہمارا موضوع نہیں ہے، لیکن کہنا یہ چاہ رہا ہوں کہ ہمارے علماء نے دیکھو داغ بیل ڈالی اس کے الحمدللہ۔ یہ لوگ جو ہے آپ یہاں سے کتاب کھول کر کے اصل سے نقل کریں، جو طالب علم بھی اصل سے نقل کرتا ہے نا تو اس کی قیمت بڑھ جاتی ہے، اصل سے نقل کرنا چاہیے، اصل سے دیکھنا چاہیے۔